جی صاحب. عرض کرتا ہوں کہ یہ دیا آندھیوں کی زد میں ہے. ہاں جی. دیا آندھیوں کی زد میں ہے، اس کو اپنے حصار میں رکھنا. ہاں اور دل کی بستی میں جب چراغاں ہو، ہاں دل کی بستی میں جب چراغاں ہو، اس کو اگلی قطار میں رکھنا. ارے واہ، ارے واہ، واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب. ہمارے ملک کے محسن ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے اس پر دو قطار. پہلے تو ان کی موجودہ حالت پر عرض کر رہا ہوں کیونکہ وہ ابھی قید حیات ہے اور ابھی بھی جسمانی اور دماغی طور پر ماشاءاللہ بہت تندرست ہو رہا ہے. جی انشاءاللہ. عرض کرتا ہوں کہ صاحب فکر و نظر ہے ڈاکٹر عبدالقدیر. واہ واہ. صاحب فکر و نظر ہے ڈاکٹر عبدالقدیر. سایہ دار اونچا شجر ہے ڈاکٹر عبدالقدیر. واہ واہ. ایک عامر نے سر بازار رسوائی جو دی. واہ. ایک عامر نے سر بازار رسوائی جو دی، اس مکافات عمل سے باخبر ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر. واہ واہ. اور اسی کے سلسلے میں کچھ اور بھی عرض کیا تھا کہ ہم فقیران حرم تخت کی پوجا نہیں کرتے. واہ واہ. ہم فقیران حرم تخت کی پوجا نہیں کرتے. پوجا نہیں کرتے. واہ واہ. قصر شاہی کا پتہ خضر سے پوچھا نہیں کرتے. ارے واہ، ارے واہ واہ واہ. اور شدت دھوپ سے جس گھر میں اما ملتی ہے، شدت دھوپ سے جس گھر میں شدت امان، دھوپ سے جس گھر میں امان جس گھر ملتی میں ہے، اما ملتی ہے، اس سے احساس کے رشتے کبھی ٹوٹا نہیں کرتے. واہ واہ واہ. اور ایک اور پتہ ہے کہ رسم ایسی یہاں چلی ہی نہیں، رسم ایسی یہاں چلی ہی نہیں، دوستی وقت سے تو کی ہی نہیں. واہ. اپنے دروازے بس کھلے ہی رکھے، آہا. ان پہ دستک کسی نے نہیں. دی ہی نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب. اور ایک ادھوری غزل تھی جس کے دو شعر عرض کرتا ہوں کہ کھلے شام زندگی میں جب یاد کے دریچے. آہا. کھلے شام زندگی میں جب یاد کے دریچے، کوئی آ گیا ہو جیسے دبے پاؤں میرے پیچھے. آہا آہا. واہ 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 واہ. مقرر مقرر جی مقرر. واہ شام زندگی میں واہ واہ. جب یاد کے دریچے، واہ واہ. کوئی آ گیا ہو جیسے دبے پاؤں میرے پیچھے. واہ. جہاں چاندنی کھلی تھی آہا. وہاں گرد بھی بہت تھی. کیا بات ہے. جہاں چاندنی کھلی تھی وہاں گرد بھی بہت تھی. کوئی سائبہ نہیں تھا کھلے آسمان کے نیچے. کیا بات ہے. واہ واہ. اور آخر میں فلسطینیوں کے لیے عرض کیا تھا کہ غبار راہ بنے ہیں جو ایک مکان کے لیے. آہا. غبار راہ بنے ہیں جو ایک مکان کے لیے، لہو لہو ہے قلم ان کی داستان کے لیے. آہا. اور ملی ہے کس کو ستاروں کی آخری منزل. آہا. ملی ہے کس کو ستاروں کی آخری منزل. زمین کے خواب سجانا ہے آسمان کے لیے. کیا بات ہے، کیا بات. بہت خوب بہت خوب. بہت آج سے تقریباً 25 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے عزیز دوست مجاہد ترمذی جنگ میں لکھا کرتے تھے. جی جی یاد. وہ جنگ کے لیگل ایڈوائزر کے پینلز میں بھی تھے. بے شک بے شک. اسی زمانے میں میرے مضامین بھی شائع ہوا کرتے تھے جنگ میں. آصف جیلانی صاحب اس زمانے میں ایڈیٹر تھے اس کے، اور میرے مضامین ہر ہفتے چھپتے تھے وکیل کے بغیر جائیداد کی خرید و فروخت کے نام سے. تو مجاہد ترمذی بہت عزیز دوست تھے اور انہوں نے بزم فیض قائم کی تھی جس کا نام بعد میں کچھ اور لوگوں نے لے لیا، مگر اصل بانی وہی تھے. تو عرض کیا ہے کہ وقت کی دوستی سے گریزاں رہ کر، وقت کی دوستی سے گریزاں رہ کر، دوستی سے گریزاں رہ کر واہ. مشعل فکر جلائی تھی مجاہد نے کبھی. آہا. اور شہر آصیب میں ہر روح پریشان کے لیے، آہا. شہر آصیب میں ہر روح پریشان کے لیے محفل فیض سجائی تھی مجاہد نے کبھی. واہ واہ. اور دل میں در آئی تھی جب کوئی آوارہ کرن. آہا. دل میں در آئی تھی جب کوئی آوارہ کرن
بستی شوق سجائی تھی مجاہد نے کبھی، واہ اور آخر میں عرض کرتا ہوں کہ شمع جلنے دو، ابھی ایک پہر باقی ہے، ہاں شمع جلنے دو، شمع جلنے دو، ابھی ایک پہر ابھی باقی ایک ہے۔ پہر باقی ہے، رسم ایسی ہی چلائی تھی مجاہد۔ مجاہد کیا بات ہے۔